هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم وزدنا محبتهم. صلوا على محمد وآل محمد. میں پیش کرنے کے فرائض کے انجام دہی کے لیے گزارش خیرات رضی جناب ہمارا عبدی صاحب تشریف لائیں کہ استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. And
کیا اسی دن کے لیے سات بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ گئے ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، آ گیا رنگ سے علم تم نہیں آئے بھائی عباس، پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس، اے شیر نیستان حیدر، گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دلبر فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی کاٹ کو تکتے تھے کبھی، تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس، لاؤں کیسے لاش اکبر عباس، اے شیر نیستان حیدر، رحال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، ہے کمر خام نہیں آنکھوں سے سجھائی دیتا، یہ ضعیفی ہے جوان لال کا صدمہ بھیا، تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا عباس، کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر عباس، اے شیر نیستان حیدر، ارے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، یہ ضعیفی ہے جوان لال کا صدمہ بھیا، ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس،
بھیا اٹھو لو جلد خبر عباس، اے شیر نیستان حیدر، چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہر کو پائی، تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی، دیکھ سکتے تھے کہاں تم جو حالت میری، بلوے عام میں بھیا میں کھلے سر ہوں کھڑی عباس، آدھا لے گئے سر سے چادر عباس، اے شیر نیستان حیدر، عظمت و عزت سادات بھلا دی بھائی، آگ خیموں میں لئی نوں نے لگا دی بھائی، مسند احمد مرسل بھی جلا دی بھائی، تازیانوں سے عابد کو صدا دی بھائی عباس، غش میں ہے پڑا میرا دلبر عباس، اے شیر نیستان حیدر عباس، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس۔ صلوات بھیجیں محمد والا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب اہل بیت حجت الاسلام مسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کی رونق افروز منبر اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، ان کے استقبال اور سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قالت فاطمة سلام الله عليها
گفتگو کا عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تاریخ کے آئینے میں۔ اسی لیے شہزادی دو عالم کے فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں نبی کی بیٹی کا ارشاد ہو رہا ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ سوچنے کا سوال یہ ہے کہ کیا مدینے کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے؟ پھر شہزادی دو عالم نے کیوں کہا کہ اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ سب لوگ پہچانتے تھے، مگر نبی کی بیٹی نے کہا میں فاطمہ ہوں، ایک عظیم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہا، اور یہ وہی بات ہے جسے خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ نبی گرامی نے اپنی بیٹی کا دست مبارک پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، ایھا الناس من عرف ھذہ فقد عرفھا، جو اسے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفھا، لیکن جو نہیں جانتا ہے میں اسے بتاتا ہوں، ہی فاطمہ بنت محمد۔ آپ توجہ کریں، یعنی اگر نبی نے بھی اپنی بیٹی کا تعارف کرایا ہے تو کہا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، وہی قلبی، یہ میرا قلب ہے۔ اگر پوری کائنات کے قلب پیغمبر ہیں تو پیغمبر کے قلب کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کائنات کو ایک جسم فرض کیا جائے اور اس جسم کا ایک دھڑکتا ہوا قلب فرض کیا جائے تو کائنات میں دھڑکتے ہوئے قلب کو نبی گرامی کہا جاتا ہے، اور نبی گرامی کا جو قلب بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، وقلبی، میرے قلب ہے، میرا قلب ہے فاطمہ، وروحی التی بین جنبی، فاطمہ اس روح کو کہا جاتا ہے جو میرے وجود میں پائی جائے، یعنی کائنات کی روح نبی گرامی ہے، اور نبی گرامی کی روح کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس پہ بہت ساری گفتگو کی ہے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغدیر میں اسی حدیث کو 59 سند کے ذریعے سے ذکر کیا، 59 سند کے ذریعے سے اس حدیث کو نقل کیا اور اہل سنت کی کتابوں سے نقل کیا۔ جو حدیث اہل سنت کی یہاں معتبر مانی گئی وہ یہی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، من عرف ھذہ فقد عرفھا، جو فاطمہ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں پہچانتا وہ یہ سن لے، فاطمہ میری بیٹی ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ قلب پیغمبر ہے، اور فاطمہ روح پیغمبر ہے۔ فمن آذاھا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو آزار و اذیت پہنچائی اس نے مجھے آزار و اذیت پہنچائی، ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے مجھ نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ بیہقی نے جب اس حدیث سے استدلال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شے ادنا سی تکلیف جس کے ذریعے سے پیغمبر کو اذیت ہو جائے، یہ حدیث کہتی ہے کہ جو بھی ایسا کام کرے جس سے پیغمبر کو تکلیف ہو، اگر پیغمبر کو تکلیف ہے نا تو یہ حدیث کہتی ہے کہ ہر تکلیف پہنچانے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جو بھی پیغمبر کے آزار و
شمولیت کا سبب بن جائے اس انسان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ گفتگو کا ایک سلسلہ ہے اور گزشتہ گفتگو یہاں تک پہنچے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تحفہ الہی ہیں۔ اللہ نے جب نبی گرامی کو شہزادی کے طور پر تحفہ دیا تو فرشتے سے کہا کہ جا کر میرے حبیب سے کہو انت تأہب لتحیت رب العالمین، آمادہ ہو جائیں تحفہ الہی کو لینے کے لیے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شہزادی دو عالم کی جو ولادت ہے نبی گرامی کی جو بیٹی ہیں وہ بعثت کے 5ویں برس ہے، جسے مشہور علماء نے نقل کیا ہے کہ یعنی دین آنے کے 5ویں برس شہزادی دو عالم کی ولادت ہے۔ لیکن روایت میں جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شہزادی کی ولادت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے چھٹے امام نے یہ بیان فرمایا ہے، بہار میں یہ روایت موجود ہے۔ امام نے یہ فرمایا کہ جب جناب خدیجہ نے پیغمبر گرامی سے شادی کی اور شادی ہو گئی تو مکے کی خواتین کا جو کردار تھا اسے میرے امام نے نقل کیا۔ مکے کی خواتین نہ جناب خدیجہ سے سلام کرتی تھی، نہ جناب خدیجہ کے پاس آتی تھی، اور نہ ہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس کسی کو آنے کی اجازت تھی۔ یعنی مکے کی عورتیں کسی بھی خاتون کو جناب خدیجہ کے پاس آنے نہیں دیتی تھی، نہ سلام کرتی تھی، نہ خود آتی تھی، اور نہ ہی کسی خاتون کو آنے دیتی تھی۔ یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے غم و اندوہ کا سبب تھا کہ جب میرے سے اتنی دشمنی ہے اور میں نے نبی گرامی سے شادی کی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی گرامی کو صدمہ پہنچے، لہذا گھر میں تنہا اکیلی کوئی نہیں ہوتا تھا، پر شکم میں شہزادی دو عالم، ابھی میرے امام بیان کر رہے ہیں، کہا خود اپنی مادر گرامی کے شکم میں شہزادی دو عالم ہے، مگر روایت کے الفاظ ہیں تو تحدثها فی بطنها وتصبرها، شہزادی اپنی مادر گرامی کے شکم میں ہے اور اپنی ماں سے گفتگو کرتی ہیں، اپنی ماں سے گفتگو کر رہی ہیں، صرف گفتگو ہی نہیں کر رہی تھی تو تصبرها، اپنی ماں کو دلاسا دیتی تھی، اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی، اپنی مادر گرامی سے کہتی تھی مادر گرامی گھبرائیے نہیں، تو شہزادی اپنی ماں سے گفتگو کرتی تھی۔ اللہ اللہ، اب یہ امام نے نقل کیا ہے، گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مادر گرامی کو دلاسا تسلی دیتی تھی، پر جناب خدیجہ نبی سے نہیں بتاتی تھی کہ میرے شکم میں موجود بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، میری بیٹی گفتگو کرتی ہے۔ ایک دن نبی گرامی بیت الشرف میں داخل ہوئے، دیکھا جناب خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں، تو نبی نے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا من یحدثک، خدیجہ یہ بتائیے آپ سے گفتگو کون کرتا ہے، آپ سے باتیں کون کرتا ہے، آپ سے تنہائی میں ہم کلام کون ہوتا ہے، اور آپ کس سے گفتگو کرتی ہیں؟ تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا الجنین الذی فی بطنی، جناب خدیجہ کو تو معلوم نہیں تھا نا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لہذا جنین کی لفظ استعمال کی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی الجنین الذی فی بطنی یحدثنی ویونسنی، کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اور صرف وہ بچہ گفتگو نہیں کرتا، یونسنی، میرے لیے انسیت فراہم کرتا ہے۔ جب وہ بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، میں اس بچے سے مانوس ہوتی ہوں، میری تنہائی کو دور کرتا ہے میرا بچہ۔ تو نبی گرامی نے کہا کہ ھذا جبرائیل، خدیجہ یہ
جبرائیل امین ہیں اور یہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جنین ہوا الانثى، کہا وہ بیٹی ہے، وہ جنین بیٹی ہے، النسمہ الطاہرہ المیمونہ، کہا کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، وہ طاہرہ ہے۔ اللہ اللہ، جس کی طہارت کا قرآن قصیدہ پڑھے اسے طاہرہ کہا جاتا ہے، جس کی طہارت میں قرآن نے ایسے قصیدہ پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا یہ طاہرہ ہے، المیمونہ، یہ بچی بابرکت بچی ہے۔ تو بچی کیسے بابرکت ہے؟ پھر نبی نے کہا سیجعل اللہ منہا نسلی، دنیا کے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، مگر میری نسل اللہ اللہ میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ کہا یہ وہ مبارکہ بچہ ہے، یہ وہ بابرکت بچہ ہے کہ میری نسل اس سے چلے گی۔ اچھا، پھر نبی گرامی نے کہا وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً، اور اسی میری بیٹی کی نسل سے اللہ ائمہ کو قرار دے گا جو انقضاء وحی کے بعد میرے جانشین ہوں گے۔ کہا یہ خدیجہ یہ وہ بیٹی ہے جو تمہارے گھر میں آنے والی ہے۔ آپ اس ماں کا تو شرف دیکھیے جس ماں کے شکم میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بچی پروان چڑھ رہی ہو۔ اسی لیے جناب خدیجہ الکبریٰ معصومہ نہیں ہے، پر نبی جیسے معصوم نے آپ پہ فخر کیا، چوتھے امام نے آپ پہ فخر کیا، تیسرے امام نے آپ پہ فخر کیا۔ آپ ذرا سوچیں تو بھئی غیر معصوم پہ معصوم فخر کرے۔ دعائے ندبہ میں ہمارے امام نے، وقت کے امام نے جس پہ فخر کیا وہ کہتے ہیں انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں جناب خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ چوتھے امام نے شام میں دمشق کے جامع مسجد میں جب خطبہ دیا تو کہا کہ انا ابن الخدیجہ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو خطبے دیے اس میں کہا کہ میں اس خدیجہ کا بیٹا ہوں جو عورتوں میں سب سے پہلے نبی گرامی پہ ایمان لے لی، جس نے سب سے پہلے نبی گرامی کی خواتین میں سب سے پہلے تصدیق کی ہے، میں اس خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ تو نبی گرامی نے کہا کہ خدیجہ تمہارے شکم میں جو بیٹی ہے وہ بیٹی بابرکت ہے، اس سے میری نسل چلے گی، اس کی نسل سے ائمہ ہوں گے جو میرے وحی کے ختم ہو جانے کے بعد جو زمین پر اللہ کے جانشین ہوں گے، جو خلیفۃ اللہ فی الارض بنیں گے۔ اتنی بابرکت بچی ہے۔ دن گزرتا گیا، اب جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ہر خاتون چاہتی ہے کہ ولادت کے وقت جو لوگ اس کے ساتھ ہوں، کچھ خواتین جو اس کی مدد کر سکیں۔ تو پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مکے کی خواتین کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو مکے کی خواتین نے کہا کہ تم نے ہماری بات نہ سنی تھی، تم نے یتیم محمد سے شادی کر لیا، یتیم ابو طالب سے شادی کر لیا، ایک غریب انسان سے تم نے شادی کیا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں، تم نے ایک فقیر انسان سے شادی کر لیا۔ بعض جگہوں پہ جناب خدیجہ نے کہا ایسے لو کانا مالہ قلیل فمالی کثیر، اگر نبی کے پاس پیسہ کم تھا تو میرے پاس تو زیادہ ہے، میرا سارا مال میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا نبی کا کردار تو دیکھو، میرے نبی کا اخلاق تو دیکھو، میرے نبی کو تو دیکھو، نبی کے کردار کے مقابلے میں پیسے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اب جب عورتوں نے ولادت کے وقت آنے سے انکار کر دیا، ساری خواتین نے انکار کر دیا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ابھی اسی اسنا میں یہی سوچ ہی رہی تھی کہ 4 بہشتی خواتین آئیں۔ اچھا،
اب جب دیکھا تو ان بہشتی خواتین میں سے ایک خاتون نے جناب خدیجہ کو خطاب کر کے کہا یا خدیجہ لا تحزنی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا رسل ربک الیک، ہمیں تو آپ کے پاس خدائے وحدہ لا شریک نے بھیجا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، یہ خادمہ بن کے آئی ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، وَنَحْنُ أَخَوَاتُكَ، ہم آپ کی بہنیں ہیں، لیکن جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی مدد کرنے کے لیے جو خواتین آئی تھی، اب جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو پہلی خاتون کہتی انا سارہ، میں سارہ ہوں، وَهَذِهِ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ، میں سارہ، یہ مزاحم کی بیٹی آسیہ، وَهَذِهِ مَرْيَمُ بِنْتُ عمران، یہ مریم ہے جو جناب عمران کی بیٹی ہے، وَهَذِهِ صَفُورَةُ بِنْتُ شُعَيْبٍ، اور یہ صفورہ ہے جناب شعیب نبی کی بیٹی۔ ایک سارہ، دوسری آسیہ، تیسری مریم اور چوتھی صفورہ، یہ چار خواتین آئیں، لیکن یہ تھی کیسے؟ یہ تھی کیسے؟ آپ یہ بتائیے، نبی فرشتے سے گفتگو کرتا ہے اور نبی فرشتے کی بات کو سنتا ہے، کیا خاتون بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ تربیت کر کے کمال کے اس مرتبے تک پہنچ جائے گی جب نبی فرشتے سے گفتگو کرے تو خاتون بھی سن لے؟ قرآن نے کہا کہ ایک خاتون نبی نہ ہوتے ہوئے جب نبی خدا خلیل خدا فرشتے سے گفتگو کر رہا تھا تو ان کی اہلیہ دروازے پہ کھڑی تھی اور فرشتے کی باتوں کو سن لیا۔ وہ کیسے؟ وہ یہی جناب سارہ ہے۔ جناب سارہ کے لیے قرآن نے کہا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو ہاجرہ کہا جاتا ہے اور ایک کو سارہ کہا جاتا ہے۔ ہاجرہ سے جناب اسماعیل ہے اور سارہ سے جناب اسحاق ہے۔ 90 سال سے اوپر کے حضرت ابراہیم ہو گئے مگر جناب سارہ کے یہاں ولادت نہ ہوئی تھی۔ اب فرشتہ آ کے جناب ابراہیم کو بشارت دے رہا تھا، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، یعنی فرشتے کی گفتگو جناب ابراہیم علیہ السلام سے، اور سارہ کھڑی تھی۔ تو بھئی فرشتہ تو نبی سے گفتگو کر رہا تھا، گفتگو تو خاتون سے نہ تھی، سارہ نبی بھی نہیں، پر سارہ بول اٹھی۔ قرآن نے کہا سارہ بول اٹھی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ آپ یہ بتائیے، سنا نہیں تو جواب کیسے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خاتون ہوتے ہوئے بھی کمال کے اس مرتبے تک پہنچ سکتی ہے کہ نبی سے جب فرشتہ ہم کلام ہو تو خاتون فرشتے کی بات کو سن لے۔ یہ بات ہے نا، یعنی یہ خاتون کمال کے کس درجے پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میرے یہاں بچہ ہوگا۔ یہ آیت کتنی زیادہ امید کو انسان کے وجود میں جگاتی، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں ایک بوڑھی خاتون ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میرے شوہر بھی بوڑھے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ کتنی عجیب بات نظر آتی ہے۔ ہاں اللہ، پھر سنیے گا، غور کریے گا، فرشتے نے کیا کہا؟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ، کیا آپ کو قدرت خدا پہ شک ہے؟ کیا آپ کو قدرت خدا پہ، آپ قدرت الہی پہ تعجب کرتے ہیں؟ ہاں، خدا قادر مطلق ہے۔ ہم کسی درخت کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی بے جان خدا کو نہیں مانتے، ہم محدود خدا پہ اعتقاد نہیں رکھتے، ہم قادر مطلق خدا پہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم کسی عاجز خدا کو نہیں مانتے، ہم کسی ناتواں ذات کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کہی، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کیا آپ کو قدرت الہی پہ شک ہے؟ قدرت الہی پہ شک ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی
مرحلے میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا لا یرجون احد منکم الا ربا. دیکھو کسی ایک سے بھی امید نہ لگانا جز رب العالمین پر نہ صرف اور صرف اپنی امید خدائے وحدہ لا شریک سے لگانا جو رب العالمین ہے، جو قادر مطلق ہے. تو یہ پہلی خاتون جنہوں نے کہا انا سارا، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ فرشتے کی باتوں کو سنا، یہ پہلے خاتون قرآن نے کہا. یہ آئی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے، کہا لا تحزنی، آپ کسی طرح سے نہ گھبرائیے، آپ حزن نہ کریے، آپ نہ ڈریے، کسی طرح کی سوچنے کی ضرورت نہیں. اچھا دوسری خاتون کون تھی؟ دوسری خاتون کون تھی؟ جناب آسیہ ہیں، آسیہ بنت مزاحم. یہ کس کی بیوی ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم کس کی بیوی ہیں؟ یہ تو فرعون کی بیوی ہے نا. لیکن آسیہ کا کیا کردار ہے، قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ آپ ذرا جناب آسیہ کے بارے میں قرآن کے کلمات تو سنیے. بھائی یہ وہ خواتین ہیں جن کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا، جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے خادمہ بن کے آئی ہیں. قرآن کہتا ہے ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خدا نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل بنایا. آپ ذرا توجہ تو کریں، یعنی ایک خاتون کو قرآن نے صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل بنایا. یعنی کیا اس کا مطلب کیا آسیہ صرف عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے؟ کیا آسیہ صرف مردوں کے لیے آئیڈیل ہے؟ قرآن تو کہتا ہے للذین آمنوا، آسیہ صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل ہے. اللہ اللہ، یعنی اگر خاتون پاکیزگی کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائے تو خدا ایسی خاتون کو مرد اور زن سب کے لیے آئیڈیل بنا دیتا ہے. ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون، صاحبان ایمان کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ آئیڈیل. کیا انہوں نے کیا پرامن فضا میں لا الہ الا اللہ کہنا سب کو آتا ہے. بھائی پرامن فضا میں ہر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ. کاروبار زندگی چلتا رہے تو کہہ دینا محمد الرسول اللہ. روزگار آگے بڑھتا رہے تو کہہ دینا علی ولی اللہ. یہ سب کو آتا ہے، مگر جہاں انسان کو سخت سے سخت سزائیں دی جا رہی ہوں اور وہاں کہے لا الہ الا اللہ، وہاں کہے محمد الرسول اللہ، وہاں کہے علی ولی اللہ، وہاں وحدانیت میں ثابت قدم رہے، اس کے لیے آسیہ بنت مزاحم کا ایمان چاہیے. اس کے لیے آسیہ بنت مزاحم کا ایمان. تو آسیہ کا ایمان کیا ہے؟ آسیہ کا ایمان کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ آسیہ کے ہاتھ کو، دونوں ہاتھ کو، دونوں پیروں کو زمین میں کیل کے ذریعے سے گاڑ دیا گیا تھا. مومنہ تھی نا، کیل کے ذریعے سے گاڑ دیا تھا. چلچلاتی دھوپ، جلتی زمین، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زمین سے گاڑا گیا اور پیر کو. اور اس وقت جناب آسیہ نے خدا سے ایک دعا کی ہے. ایمان کو تو دیکھیے، امید اگر ہے تو صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک سے. اس عالم میں جناب آسیہ نے خدا سے ایک دعا کی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ اللہ، ہم خدا سے جنت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جنت دے دے. سب کوئی جنت مانگتا ہے. آسیہ سلام اللہ علیہا نے جنت نہ مانگی. بھائی جنت تو اس کے تو درجات ہیں نا. ممکن ہے کسی کو نچلا درجہ مل جائے، ممکن ہے کسی کو بیچ کا درجہ مل جائے، مگر لقائے خدا، قرب پروردگار، جوار پروردگار کیسے نصیب ہوگا؟ جوار پروردگار جناب آسیہ نے قرآن نے کہا اے اللہ مجھے صرف جنت نہیں چاہیے، میں تو تجھے چاہتی ہوں، میں تو تجھے. آپ غور کریے نا بھائی، ہم مانگتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. فارسی کی ایک مسئلہ ہے جس کے پاس 100 ہے 90 خود بخود ہے، یا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ بتائیے اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو 90
100 मांगे ताकि उसके नीचे जितना है सब हो जाए। मांगने वाले, भाई अगर किसी को खुदा मिल गया तो कायनात तो खुदा की है, सब कुछ खुदा का है, तो सब कुछ मिल जाएगा। लिहाजा जो लोग मांगते हैं, बड़ी चीजें मांगते हैं, अगर मुझे मेरा खुदा मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, मुझे अगर हुसैन मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। लिहाजा बड़ी चीजें मांगना चाहिए। अच्छा, यही बात दुआए अरफा में इमाम हुसैन ने बताई है। ऐ मेरे अल्लाह, उसने खोया क्या जिसने तुझे पा लिया, यानी जिसको खुदा मिल गया उसने क्या खोया? अल्लाह अल्लाह। और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया। उसने खोया क्या जिसने तुझे पा लिया, और उसने पाया क्या जिसने तुझे खो दिया। अब आइए, जनाब आसिया ने दुआ क्या की है? रब्बी इब्नी इंदक बैतन फिल जन्नह, ए मेरे अल्लाह मुझे सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में तेरा जवाब चाहिए। मेरा घर बना जन्नत में, पर अपने करीब बना। अल्लाह अल्लाह, ये आसिया है। रब्बी इब्नी इंदका बैतन, मुझे जन्नत में घर नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए मगर तेरे करीब चाहिए। इसीलिए कुरान ने कहा कि आसिया साहिबा ने ईमान के लिए आइडियल है। देखा आपने, आइडियल है, यानी सिर्फ जन्नत ना मांगो तो कहो खुदा मुझे तेरा जवाब चाहिए, ए अल्लाह तुझ तेरा लिक़ा चाहिए। जन्नत तो जिस्म की ग़िज़ा है, बहुत तवज्जो करिएगा, जन्नत जिस्म की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा क्या है बहिश्त में? दो चीजें ना हमारे पास, हमें दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, ये जिस्म की ग़िज़ा है। आयतुल्लाह जवाती आमली हाफिज़हुल्लाह ने लिखा, ये तो जन्नत की नहरें, अंगूर, सेब, संतरे, अनार, ये तो मेरे जिस्म को जरूरत है ना, मेरी रूह की क्या जरूरत है? बहिश्त में रूह की ग़िज़ा क्या होगी? आप लिखते हैं कि ये तो जिस्म की जरूरत है, रूह की जरूरत वही लिक़ाए परवरदिगार, वही लिक़ाए परवरदिगार है, जवारे परवरदिगार है, और कुर्ब परवरदिगार, कुर्ब मानवीय परवरदिगार में इंसान की रूह की ग़िज़ा है। उसी की तरफ जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने इशारा किया। बस एक हुई सारा, दूसरी हुई आसिया, तीसरी मरियम है। मरियम के लिए कुरान ने क्या कहा? इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। अल्लाह अल्लाह, मरियम को फरिश्ते ने जब पुकारा है तो कहा, ऐ मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी, खुदा ने आपको पाको पाकीज़ा बनाया है, वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, आपको आलमीन की औरतों में चुन लिया है। ये जनाब मरियम के लिए कुरान ने कहा। आपको पता है, ये बताइए जनाब ज़करिया नबी हैं कि नहीं? नबी है ना, फिर ज़करिया नबी है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब नबी ज़करिया नबी अल्लाह का मुंतखब बंदा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बहिश्ती ग़िज़ाएं देखता है तो ताज्जुब करने लगता है। अजीब बात है, अन्ना लके हाज़ा, अन्ना लके हाज़ा, अन्ना लके, मरियम सलामुल्लाह अलैहा से ताज्जुब में पूछा आया कहाँ से? तो मरियम सलामुल्लाह के कुरान के अल्फाज है कहा कि ये तो मेरे परवरदिगार की तरफ से, और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के अता करता है। अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के। ऐसी ख़वातीन आई थी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के लिए, बस पहली हुई आप बताएंगे सारा, दूसरी हुई आसिया, तीसरी कौन? मरियम। चौथी खातून कौन थी? चौथी खातून कौन थी? आप भी तो बताइए। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये चार ख़वातीन, मैं फिर एक मर्तबा कहूँगा, पहली खातून सारा किसकी बीवी है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और जनाब सारा क्या विलादत हुई या नहीं हुई? बुढ़ापे में हुई या नहीं हुई? भाई जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना जनाब सारा, बस पहली हुई जनाब सारा, दूसरी
जनाब मरियम चौथी सफूरा बिनते शुएब, जनाब शुएब की बेटी हैं जनाब सफूरा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी। इनका क्या कुरान में किरदार है? क्या इनके लिए भी कुरान ने कुछ कहा है? जी हाँ। आप ये बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे? मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के रहने वाले थे। और जनाब शुएब अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे? मदियन के रहने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ा है और मदियन की तरफ हिजरत की है। अब जब मदियन की तरफ हिजरत की है तो अब तवज्जो करिएगा, मदियन की तरफ कहाँ से निकल के गए? मिस्र से निकले, मदियन की तरफ गए। अभी दरवाजे मदियन पे थे, थके हुए मूसा। तारीख में लिखा है कि खाने को भी कुछ नहीं था। 8 दिन का भी बास तारीख में सफर लिखा का दरख्त के पत्ते इतने खाए थे जो भी रास्ते में की अगर शिकम से लिबास उठाते थे तो पेट से हरियाली जाहिर थी। का यही सब्जीजात और सब्जियां अल्लाह के नबी ने एक दरख्त के नीचे अभी आराम ही कर रहे थे। मिस्र से मदियन पहुंच के भी आराम ही कर रहे थे कि आप जरा नबी खुदा का दर्द तो देखिए। एक नबी नामूस उम्मत के बारे में कैसा सोचता है? नबी खुदा उम्मत की नामूस के बारे में कैसे फिक्र करते हैं? यानी उम्मत की खवातीन, उम्मत की नामूस का कैसा ख्याल होता है? अभी थके हुए थे। तारीख में लिखा है कि दरख्त के नीचे आराम कर ही रहे थे, देखा सामने कुआं है और कुएं पे लोग अपनी बकरियां लिए हुए हैं, पानी पिला रहे हैं। और वहीं कुएं के करीब 2 लड़कियां खड़ी हैं और वो अपने जानवरों को लिए कुएं पे नहीं जा रही हैं। तवज्जो करिएगा, कुएं पे नहीं जा रही। क्यों कुएं पे नहीं जा रही है? क्यों कुएं पे? आज का जरा माहौल तो देखिए, आज का समाज तो देखिए, कितना असीम दर्श दिया है। ये 2 बेटियां किसकी थी? शुएब नबी की बेटी थी, नबी खुदा की बेटी तय करे इसमत तो हया में ढली हुई दूर खड़ी थी, बकरियां भी लिए हुए थी, अपनी बाल्टी भी लिए हुए थी। मूसा अलैहिस्सलाम को गवारा ना हुआ, उम्मत की बेटी मेरी अपनी बेटी। अब जरा गौर तो करे ना भाई, किसी की भी नामूस मेरी अपनी नामूस है, गवारा नहीं हुआ। नबी खुदा का दर्द तो देखिए, अल्लाह के नबी को कैसे, नबी कैसे सोचता है उम्मत के लिए। ऐ मेरे पैगंबर, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ मेरे हबीब, हमने किताब इसलिए नाज़िल की है ताकि आप लोगों को हर ज़ुल्मतों से निजात देते हैं। स्कूल में जहालत तो दूर हो सकती है, मगर क्या खुद ख़ाही, खुद पसंदी, गुरूर, तकब्बुर और हज़ारी नफ्सियाती बीमारियां ये कहाँ दूर होती हैं? ये नबी दूर करता है। ये इलाही तालीमात से दूर होती हैं। हर तरह की ज़ुल्मतों को निकालने के लिए आगे उन दोनों के पास आपका काम क्या है? आप क्यों यहाँ खड़ी हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए खड़े हुए हैं। तो पिलाती क्यों नहीं? कहा चूंकि यहाँ मर्द हैं और ये नामहरम हैं, जब तक कुएं पे ये मर्द खड़े रहेंगे हम इनके करीब नहीं जा सकते। अच्छी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अपनी बाल्टी दे दो मैं भर देता हूँ, बाल्टी दे दो मैं भर देता हूँ। उन्होंने कहा अच्छी बात है, भर दिया और दिया। उन्होंने जानवर को पानी पिला दिया। अब जब जानवर को पानी पिला दिया तो अपने घर चली गई। लेकिन हर दिन का उनका रस्म था, हर दिन वो आती थी अपने जानवरों को लेके, उसी कुएं पे पानी पिलाती थी। आज जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पानी भर के दे दिया तो वक्त से पहले पहुंच गए, घर पहुंची वक्त से पहले। तो बाबा ने पूछा कि बेटी आज पहले क्यों आ गई? गौर करिएगा, असल मसला यहाँ से पहले क्यों आ गई? तो कहा एक बंदे खुदा था अपने बाबा से, कहा एक बंदे खुदा था जिसको नामूस का इतना ख्याल था, उसने आकर हमारे लिए पानी भर दिया। तो जनाब शुएब ने कहा जाओ उसे बुला के ले आओ। वो कौन बनता है इसे बुला के? इसको कुरान ने नकल किया है, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन।
ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی، لیکن کس کے پاس آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. لیکن کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، مکمل پیکرے حیا میں ڈھلی ہوئی. پیکرے حیا میں عملی حیا کا ثبوت دیا ہے. اور آگے جانتے قرآن کہتا ہے کہ آگے کہا کہ ان ابی یدعوک. آپ ذرا قرآن کے لہجے پہ یہ نہیں کہا کہ آپ چلیے، کہا میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. ہم نہیں بلا رہے ہیں، ہم نہیں بلا رہے ہیں. یہ قرآن ہے نا، کہا میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمارے حق میں خدمت کی ہے، اس کا اجر دینا چاہتے ہیں ہمارے بابا، اس کا اجر دینا چاہتے ہیں ہمارا بابا. خدا کی قسم اب جب چلے ہیں نا، چلے ہیں تو اس پہ بھی تاریخ نے کہا ہے کہ چلے ہیں تو بعض تاریخ نے لکھا موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، بیٹی جناب شعیب کی پیچھے پیچھے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ گھر کہاں؟ پتہ کیسے چلے گا کہ گھر کہاں ہے؟ تو کنکر لیے تھی اپنے ہاتھ میں، اگر داہنے طرف مڑنا ہوتا تھا تو پیچھے سے کنکر داہنے طرف پھینک دیتی تھی. آگے نہ چلی، آگے نہ چلی، پیچھے پیچھے چلتی تھی. اور اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے تھے. اور کنکر داہنی جانب مڑنا ہوتا تھا تو داہنی جانب، بائیں جانب مڑنا ہوتا تھا تو بائیں جانب کنکر پھینکتی تھی. اس طرح اپنے گھر پہنچی، گھر پہنچی. اور باقی داستان پھر شادی کا مسئلہ، پھر مہر کا مسئلہ، اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی، جناب شعیب نبی نے اپنی بیٹی کی شادی. بس صفورہ ایک سلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے، ایک سلوات پڑھ دیجیے گا پر محمد اور آل محمد. ایک اور سلوات پڑھتے ہیں. اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے شادی ہوئی. بس پہلی ہوئی سارہ. یہ وہ خواتین تھی جن کا قرآن نے قصیدہ پڑھا. انہیں سارہ کہتے ہیں، انہیں آسیہ کہا جاتا ہے، انہیں مریم کہا جاتا ہے، ایک کو صفورہ کہا جاتا ہے. تو قرآن نے، لیکن یہ فخر کیا محسوس کر رہی ہیں؟ یہ اپنے لیے افتخار سمجھ رہی ہیں کہ ہم فاطمہ کی خادمہ بن جائیں. یعنی قرآن جن کا قصیدہ پڑھے وہ کہیں سارہ ہے، کہیں مریم ہے، کہیں آسیہ ہے، کہیں صفورہ ہے. اس مقام تک پہنچنے والی خاتون اس بات پہ فخر کر رہی ہیں کہ ہم فاطمہ تو دور کی بات ہے، ہم خدیجہ کی خادمہ بن جائیں. ہم خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خادمہ بن جائیں. اب یہ 4 خواتین آئیں. تاریخ نے لکھا ہے، میرے چھٹے امام نے کہا ہے نا، روایت نے کہا بس ایک سراہنے بیٹھی، ایک داہنے جانب بیٹھی، ایک بائیں جانب بیٹھی، اور ایک بائیں کی بیٹھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے. فلما سقطت الی الارض، اب جب شہزادی دو عالم کی ولادت ہوئی ہے نا، تو روایت کے الفاظ ہیں اشرق النور بیوتات مکہ، تو مکے کے سارے گھر نورانی ہو گئے. اچھا، تو مکہ کا ہر گھر چمک اٹھا. صرف مکہ ہی نہیں، مکہ ہی نہیں، وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا مَوْضِعٌ إِلَّا دَخَلَ النُّورُ. کا شرق اور غرب عالم میں کوئی جگہ ایسی نہ رہی جہاں شہزادی کا نور نہ چمکا. شاید ایک نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے، جہاں جہاں شرق و غرب عالم میں شہزادی دو عالم کا نور پہنچا ہے نا، وہاں وہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں. وہاں وہاں شیعان حیدر کرار. اچھا، اب جب پیدا ہوئی شرق و غرب عالم میں نور پہنچا ہے نا، نور پہنچا ہے تو روایت کے الفاظ ہے کہ جو سامنے خاتون بیٹھی تھی پائیتی، اخرجت خرقتین اشد بیاضا من اللبن، انہوں نے 2 کپڑے نکالے جو اتنے زیادہ سفید تھے کہ دودھ سے زیادہ بھی سفید تھے اور مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھے. بس
शहजादी को लपेटा और दूसरा कपड़ा सर पे रखा मखने के तौर पे। फस्तंतक़हा, और शहजादी से कहा गुफ्तगू करके। इमाम मासूम की बातें हैं, शहजादी से कहा गुफ्तगू करके। तो शहजादी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ खुदा वहदहू ला शरीक है, व अन्ना अबी रसूलुल्लाह सय्यदुल अंबिया, और मेरे बाबा रसूल खुदा सय्यदुल अंबिया हैं, व अन्ना बाली सय्यदुल औसिया, मेरे शौहर सय्यदुल औसिया हैं, व वुल्दी सय्यदुल अस्बात, सब सैयद हैं, बाबा सय्यदुल अंबिया, शौहर सय्यदुल औसिया, बच्चे सय्यदुल अस्बात हैं, बच्चे सय्यदुल अस्बात हैं। हर एक को शहजादी ने सलाम किया, हर एक को शहजादी दो आलम ने सलाम किया। अब जब सलाम कर लिया, तवज्जो करिएगा, सलाम कर लिया शहजादी दो आलम ने, ये गुफ्तगू के। अब जब गुफ्तगू करने के बाद अब शहजादी दो आलम के रुश्द व नमू का मसला है। तो इसी रिवायत के अल्फाज है कि एक बच्चा आम दिनों में 7 दिन में जितना रुश्द करता है, शहजादी 1 दिन में उतना रुश्द करती थी। और आम बच्चा जितना 1 महीने में बढ़ता है, शहजादी दो आलम 1 हफ्ते में बढ़ती थी। अब शहजादी दो आलम के तरबियत के लिए, परवान चढ़ने के लिए कुदरत ने जो एहतमाम किया है, वो जनाब खदीजा का घर है। वो जनाब खदीजा का घर कहाँ था? इसी को जिक्र करके रब के मसाइब दे के ज़हमत को, नबी पाक शादी के बाद अपने घर में न रहे, जनाब खदीजा के घर में रहे। जनाब खदीजा खुद अपने घर में 25 बरस तक रहे, पर नबी जनाब खदीजा के घर में 28 बरस तक रहे, क्योंकि खदीजतुल कुबरा नबी के साथ सिर्फ वो 25 बरस तक जिंदा रह सके, नबी गिरामी के साथ। उसी घर में ले गई शादी के बाद, और ले जाने के बाद कहा बैती बैतु, मेरा घर नहीं है, मेरा घर आपका घर है। इस माँ की बेटी को फातिमा कहा जाता है, उस माँ की बेटी को जिसने शादी के बाद कहा बैती बैतु, और मैं तो आपकी कनीज हूँ, मेरा माल सब नबी का माल है, सब नबी का माल। ये घर कौन सा था? ये घर कौन सा? ये विलादत बेसत के 5वें बरस हुई है, जिस घर में सबसे पहले मुसलमानों ने अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की, वो यही घर है, वो यही घर है। जिस घर में सबसे पहले मुसलमानों ने कुरान पढ़ना सीखा, वो किसी और का घर नहीं था, वो यही बैत खदीजा है। जिसमें इंसानियत का दर्स दिया गया, वो यही खदीजा का घर है। जिसमें ये सिखाया गया कि अन्नासु सवाउन का अस्नानिल मुश्ते, लोग आपस में ऐसे बराबर है जैसे कंघी के दांत बराबर होते हैं, वो यही बैत खदीजा। और सिखा कौन रहा था? सिखा कौन रहा था? मुअल्लिमे बशरियत, मुअल्लिमे इंसानियत, नबी गिरामी। अच्छा, मुसलमान दिन ब दिन नबी के घर में, इसी घर में आके कलमा पढ़ रहे थे, वही जोश, वही जज्बा और उसी बलबले के साथ मुसलमान कलमा पढ़ रहे थे, और एक बच्ची अकेली परवान चढ़ रही थी। आप बहुत गौर, आप बताइए, जिस घर में लोग जोश और बलबले के साथ आके नबी पे कलमा पढ़े, खुदा की वहदानियत का इकरार करें, ये जोश और बलबला उस बच्ची के वजूद में कितना असरअंदाज हो रहा होगा, कितना असरअंदाज हो रहा होगा। शहजादी देखती गई और कमाल के इस मरहले तक पहुंच गई, कमाल के। जनाब खदीजा बेसत के 10वें साल, शहजादी 5 बरस की थी, तो जनाब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ है, और उसी साल जनाब अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ, उसी साल जनाब अबू तालिब का भी। और पैगंबर पाक ने ये कहा, फातिमा तो उम्म अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। जब तक खदीजा जिंदा थी ना, तो घर में जब पैगंबर आते थे, तो जो घर में पैगंबर के लिए सुकून फराहम करती थी घर के अंदर, वो खदीजा, और घर के बाहर जो पैगंबर को सपोर्ट करते थे, वो अबू तालिब। जनाब अबू तालिब के होते हुए किसी की जुर्रत न होती थी।
مگر ان دونوں کی وفات کے بعد پیغمبر پہ سختیاں شروع ہو گئی، لیکن 5 سال کی فاطمہ تھی، خدا کی قسم جو نبی کے لیے خدیجہ بنی اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو نبی کے لیے ابو طالب بنی اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جس نے نبی کے لیے جو عبد المطلب بنی اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، نبی کے لیے جو عبداللہ بنی ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے نبی نے کہا تھا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں اور یہ کہہ کے تمام کروں گا کہ صرف رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ حسین کی ماں ہے، فاطمہ حسن و حسین کی ماں ہے، حسن و حسین کی ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کربلا میں میرے آقا نے جگہ جگہ فخر سے کہا ہے کہ اے لوگ میری ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے یہ سن لیتے ہیں کہ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو قبر مادر پہ آئے، اللہ اللہ، حسین کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم قبر مادر پہ پہنچے تھے اور اپنی ماں کو خطاب کر کے آواز دیا تھا، اے اماں، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین جا رہا ہے، اماں حسین مدینے میں نہ رہے گا، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین جا رہا ہے۔ عجب نہیں قبر مادر کو لرزا ہوا ہو اور ماں کی قبر سے آواز آئی ہو، وعلیک السلام یا غریب العالم، اے ماں کے مسافر حسین، تم پہ تمہاری ماں کا سلام ہو، اب تمہاری ماں قبر میں نہ رہے گی، اجرکم اللہ۔ یہی ہوا عاشور کی شب، حسین خیمے سے نکل رہے تھے، مقتل میں کہیں جھکتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے۔ نافع کا بیان ہے، میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے حسین سے پوچھا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہاں میرا قاسم شہید کیا جائے گا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے۔ اور جب میں نشیب کی طرف بڑھا، ارے کیا دیکھا، کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا آقا، نشیب سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی۔ حسین نے کہا نافع، وہ کوئی یار نہیں، میری ماں فاطمہ۔ ارے قیامت ہو گئی، عصر کا ہنگام تھا، عاشور کا دن تھا، حسین کی گردن پہ شبر کند خنجر چلا رہا تھا۔ عجب نہیں ایک ماں کی آواز آ رہی ہو، اے شمر، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میرا راج دلانا حسین، اپنے تلوار ہٹا لے، خنجر ہٹا لے، مگر شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نے سوچلا، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، ہائے حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، 10 مرتبہ
या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह। माबूद के अस्माए हुस्ना का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे नासुमों को माल ज़हमा में जगह में नायब फरमा। पाक परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, हमारे छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। हमें से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों से उठ चुका है, उनके छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। हमें से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों पे बाकी है, सेहत व सलामती के साथ तौले उम्र मरहमत फरमा। हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजात शरकिया को पूरा फरमा दे। तमाम ज़ायरीन की ज़ियारत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। वक्त के मामून सराती व खुशबू फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवाम अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप ज़रा से गुजारिश है